آج مولویوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ محرم کے اندر سبیلے لگانا کیسا ہے، چاول پکانا کیسا ہے، حلیم پکا کے بانٹنا کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کہا کچھ بھی درست نہیں ہے۔ نہ سبیلے لگاؤ محرم کے دنوں میں، نہ چاول بانٹو محرم کے دنوں میں، نہ حلیمیں پکا کر بانٹو محرم کے دنوں میں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اچھا کام تو ہے، تو ہمیں اچھا کام کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ تم مولوی بھی عجیب ہو، ہمیں لڑاتے ہو، ہمیں بھڑاتے ہو، جھگڑا کراتے ہو۔ بھلا ہم چاول پکاتے ہیں، اللہ کے لیے پکاتے ہیں، اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، پھر تم کیوں اجازت نہیں دیتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو ذرا قرآن پڑھ لو، اللہ کا فرمان پڑھ لو، صحابہ کے اقوال پڑھ لو، تابعین کے اقوال پڑھ لو، تب تمہیں پتہ چلے گا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا پیغمبر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، یہود اور عیسائیوں کو دیکھا ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، پیغمبر نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن ساتھ فرمایا میاں یہودی اور عیسائی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم ان جیسا کام نہیں کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے۔ مخالفت کس طرح کریں گے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ابن عباس راوی ہیں، آقا فرمانے لگے اذا کان العام المقبل انشاءاللہ ضمن اليوم التاسع، میاں وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں میاں یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، صرف 10 کا روزہ نہ رکھو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو۔ میں نے کہا جس طرح نیکی کے کام میں ہمیں حکم یہ ہے ہم یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کریں، بیگانوں کی مخالفت کریں، اسی طرح اگرچہ سبیل لگانا ایصال ثواب کی نیت سے، چاول پکانا ایصال ثواب کی نیت سے، حلیم پکانا ایصال ثواب کی نیت سے کام اچھا ہے، لیکن شعار غیروں کا ہے، علامت دوسروں کی ہے۔ آپ جا رہے ہو موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، آپ کو روکا جائے اور کہا جائے جناب یہ سبیل لگی ہوئی ہے، پی لو، فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے جناب یہ شیعہ ہوں گے۔ میں نے کہا جب علامت شیعوں کی بن چکی ہے، شعار دوسروں کا بن چکا ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر کی حدیث پہ عمل کریں، ان کی مخالفت کریں۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، میاں جو بندہ جس قوم کی طرح کرے گا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔